بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کے نامور خواتین کے حوالے سے ایک اور ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت ام اسحاق غنویہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی صحابیہ کے حالات ہجرت کے موقع پر جن کے مشرک شوہر نے ان کے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور وہ اکیلے مدینہ پہنچیں۔ حضرت ام اسحاق غنویہ رضی اللہ عنہا ایک ایسی صحابیہ جن کی ہجرت کے موقع پر ان کے مشرک شوہر نے ان کے بھائی کو قتل کر دیا تھا اور وہ اکیلے مدینہ پہنچی تھیں۔ یہ جلیل القدر صحابیہ مکہ مکرمہ کی رہنے والی تھیں اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ علامہ ابن عبد البر نے اپنی مشہور کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں اور دیگر مورخین نے اپنی تصنیفات میں ان کے حالات بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد مسلمان ہوئیں اور اس کے نتیجے میں انہیں بہت سی تکلیفات پہنچائی گئیں۔ ابتدا میں ان کے قبول اسلام کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ایک روز اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھیں اور آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ ان کے پڑھنے کی آواز والد کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ بیدار ہوا اور کان ان کی طرف لگا دیے۔ کچھ دیر تو وہ چپ چاپ سنتا رہا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا اور بیٹی کو آواز دی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اب باپ نے غصے سے بے تاب ہو کر کہا، ام اسحاق ابھی ابھی تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ کیا وہی جو یہاں محمد پڑھا کرتے تھے اور جس کی پاداش میں انہیں اپنے آبائی وطن اور خاندانی مکانات سے نکلنا پڑا؟ تم نہیں جانتی کہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اس کے نتیجے کس درجہ خوفناک نتائج بھگتنا پڑے ہیں۔ انہیں اپنی جائیدادوں سے دستکش ہونا پڑا اور اقربا اور اعزہ سے جدائی اختیار کرنی پڑی اور دوسری جگہ جا کر پناہ لینا پڑی۔ تم اس کی تابعداری کر کے مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو۔ اگر تم اس سے باز نہ آئیں اور محمد کی اطاعت سے کنارہ کشی اختیار نہ کی تو میری برادری اور اہل شہر مجھے رسوا کر دیں گے۔ باپ نے سلسلہ کلام جاری رکھا مگر بیٹی بالکل خاموش رہی۔ باپ نے یہ سمجھ کر کہ بیٹی نافرمانی کی مرتکب ہو رہی ہے اور میری بات کو نظر انداز کر رہی ہے، مزید خفگی کا اظہار کیا اور کہا، یاد رکھو میں برادری میں ذلیل نہیں ہو سکتا۔ میں باحمیت اور باغیرت آدمی ہوں اور لوگوں میں مجھے عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ آج تک کسی معاملے میں کسی کو مجھ سے شکایت کا موقع نہیں ملا۔ میں نے جن اصولوں کو اپنایا ہے انہیں کبھی ترک نہیں کیا۔ میری زندگی آئینے کی طرح صاف ہے اور اس سلسلے میں مجھے خاص مقام حاصل ہے۔ آج تم میری عزت خاک میں ملا رہی ہو اور شہرت کو داغدار کرنے کے درپے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ اس نئے دین کو، جس کا ہمارے آباء و اجداد کے دین اور طرز عمل سے کوئی تعلق نہیں، ترک کر دو، ورنہ میں تمہیں سنگین سزا دوں گا اور ایسی اذیتیں پہنچاؤں گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی ہو۔ میں جس چیز کو صحیح سمجھتا ہوں اس پر عمل کرنے کے بارے میں نہایت سخت ہوں، اور جسے اپنے نقطہ نگاہ سے غلط سمجھتا ہوں اسے حقارت سے ٹھکرا دیتا ہوں۔ اس ضمن میں کسی کی پسند یا ناپسند میرے نزدیک کوئی وقعت نہیں رکھتی۔ اپنے آباء و اجداد کے دین کی روشنی میں میرے کچھ اصول ہیں جو میں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ اگر اس راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہوگی تو میں اسے ہٹا دوں گا۔ باپ کے ان آخری فکروں نے بیٹی کو چونکا دیا۔ وہ باپ کی تقریر کا جواب دینے پر مجبور ہو گئی۔ اسلام کی دولت سے بہرہ بیٹی نے سراپا نیاز ہو کر کہا، آپ میرے لیے واجب التکریم شخصیت ہیں اور آپ کا احترام میرے لیے دو وجوہ سے ضروری ہے۔ اول اس لیے کہ آپ میرے والد ہیں اور مجھے آپ کی توقیر کرنا چاہیے۔ دوم اس لیے کہ میرے مذہب اسلام کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کی ہر حال میں عزت کی جائے اور کسی صورت میں ان کے احترام کے تقاضوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ عزت و احترام ہی کے تقاضے تھے جو مجھے مجبور کرتے تھے کہ میں زبان کو حرکت نہ دوں اور خاموشی سے آپ کی بات سنتی رہوں۔ اب بھی آپ کی عزت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ صحیح آواز آپ کے کانوں تک پہنچا دوں تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کی مرتکب نہ قرار پاؤں۔ اے میرے قابل احترام والد، بات یہ ہے کہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں اور میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا اقرار کر لیا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ آباء و اجداد کا دین
اور ان کی رسوم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل شے صداقت ہے۔ اگر صداقت ہمارے بڑوں کے مذہب میں نہیں پائی جاتی تو اسے ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات اپنا وزن کھو بیٹھی ہے کہ جو کچھ بڑے کرتے رہے ہیں وہی صداقت ہے اور اسی کو اپنانا چاہیے۔ عین ممکن ہے ہمارے بڑے غلط راہوں پر چلتے رہے ہوں، ہمیں ان کی اتباع کر کے اپنے آپ کو غلط راہوں پر نہیں ڈالے رکھنا چاہیے۔ حق کی تلاش اصل مسئلہ ہے۔ اگر آج ہم حق کی تلاش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کسی شخص کی باتیں ہمارے ضمیر اور دل کو مطمئن کرتی ہیں تو انہیں قبول کرنے میں تعمل نہیں کرنا چاہیے۔ شروع میں سچی بات کے اعلان میں واقعی کچھ اجنبیت سی محسوس ہوتی ہے اور ہمارے کان چونکہ اس سے آشنا نہیں ہوتے لہٰذا اس میں کچھ وحشت کا سا گمان ہونے لگتا ہے، مگر غور سے دیکھا جائے اور آباء و اجداد کے تصورات سے بالا ہو کر اصل معاملے کی تہ تک پہنچنے کی سعی کی جائے تو تمام عقدے کھل جاتے ہیں اور راستے کی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اے میرے معزز باپ، میں نے جو دین قبول کیا اپنے لیے منتخب کیا۔ اس کی تعلیمات براہ راست دل کے دروازوں پر دستک دیتی ہیں۔ اس کا حکم ہے کہ چوری نہ کرو، کسی کو تنگ نہ کرو، دنیا میں خون ریزی نہ کرو، اس عالم آب و گل میں فساد نہ پھیلاؤ، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم نہ کرو، ہمسایہ کے حقوق پورے کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر رحم کھاؤ اور ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا برتاؤ روا رکھو، ظلم و ستم سے باز آ جاؤ، حلال و حرام کے درمیان امتیاز کرو، عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، سچ بولو اور جھوٹ کو ترک کر دو۔ باپ جو چند لمحے بیشتر غضبناک تھا اور بیٹی کو محض اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ڈانٹ رہا تھا، اب حیرانی اور تعجب کے عالم میں بیٹھا بیٹی کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کی کسی بات کو جھٹلانے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ جب بیٹی بات ختم کر چکی تو باپ نے حیرت سے پوچھا، اسلام کے بارے میں جو تم کہہ رہی ہو کیا وہ سچ ہے؟ بیٹی نے مسرت آمیز لہجے میں جواب دیا، کیوں نہیں، اسلام کی یہی تعلیم ہے اور وہ اپنے پیروکاروں کو یہی سکھاتا ہے۔ باپ اسی وقت ایمان لے آیا۔ حضرت ام اسحاق غنویہ رضی اللہ عنہا نے مدینہ منورہ کی ہجرت کا شرف بھی حاصل کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے خاصہ عرصہ بعد تک زندہ رہیں۔ انہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا اور کئی جنگوں میں شرکت کا شرف بھی حاصل کیا۔ حضرت ام اسحاق کی ہجرت کا واقعہ بھی عجیب ہے۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو روانہ ہوئیں۔ ایک جگہ پہنچے تو بھائی نے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں اپنا نفقہ مکے میں بھول آیا ہوں، اسے لے آؤں۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنے مشرک شوہر سے خطرہ ہے، وہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ بھائی نے جواب دیا، اللہ نے چاہا تو میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ کئی دن وہ راستے میں رکی رہیں لیکن بھائی واپس نہ آیا۔ ایک دن وہاں سے ایک شخص گزرا جس نے انہیں پہچان لیا۔ اس نے پوچھا، ام اسحاق تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ جواب دیا، اپنے بھائی کے انتظار میں بیٹھی ہوں جو کئی دن سے مکہ گیا ہے، واپس نہیں آیا۔ اس نے کہا، تیرے بھائی کو تیرے شوہر نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر ام اسحاق کو سخت افسوس ہوا۔ وہاں سے چلیں اور نہایت تکلیف کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچیں۔ مسجد نبوی میں گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کر رہے تھے۔ روتے ہوئے آپ کو بھائی کے قتل کی اطلاع دی۔ آپ نے سن کر پانی کا چلو بھرا اور ان کے چہرے پر چھڑک دیا۔ آگے حضرت ام حکیم بیان کرتی ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت ام اسحاق کو ایسی تسکین حاصل ہوئی کہ ان پر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ پڑتی تو روتی نہیں تھیں، اللہ انہیں صبر دیتا تھا۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ ویڈیو صرف معلومات کے شیئر کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، تلفظ، تاریخ اور دیگر انسانی غلطیوں سے درگزر کرنے کی گزارش ہے۔